أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. 18ویں پارے سورہ مومن کے یہ ابتدائی آیاتیں ہیں. سورہ مومن ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع، 118 آیاتیں، 1840 کلمے اور 4802 حروف ہے. مومنون مومن کی جمع ہے، اور مومن کے لغوی معنی ہے کسی بات کے بارے کسی کے کہنے پر اعتماد کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام وعدوں اور وعیدوں پر اعتقاد رکھنا، جیسے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں، کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وَمَا الْإِيمَانُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کے ذات پر ایمان رکھو، عقیدہ رکھو، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں کے اوپر، اللہ کے طرف سے نازل کردہ کتابوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نازل کردہ کتابوں میں جو آخرت کے متعلق عقیدے ہیں، جہنم اور جنت کا، ان پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اور یہ کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا انسان جو کچھ کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے. یہی ایمان ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو پہلے رکوع ہے، یہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 23 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسے آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسے ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن سکیں. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا. اس کے معنی ہیں کہ اے اللہ، ہمیں زیادہ عطا فرما دے، اور جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے اس سے کم نہ کر، اور ہمارے عزت بڑھا دے، ہمیں ذلیل نہ فرمانا، اور ہماری بخشش فرما، ہمیں محروم نہ کرنا، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دینا، اور اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنے رضا سے راضی فرما دے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیاتیں ایسے نازل ہوئی ہے کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کریں تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکوع کے ابتدائی 10 آیاتوں کی تلاوت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اور کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق
یعنی طبی عادات وہ تھی جو قرآن میں ہیں. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 آیاتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ بس یہی اللہ کے رسول کے عادات اور یہی اللہ کے رسول کے اخلاق تھے. اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ہونے والوں کے صفات بیان فرمائے. اللہ کے ہاں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے خواہش رکھنے والے اپنے اندر ایسے صفات پیدا کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیابی سے ہمکنار ہو گئے ایمان والے. فلاح یا افلح عربی زبان میں ایسے کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جو کامیابی سدا رہے، کبھی اختتام پذیر نہ ہو، اور اس کامیابی کو پانے والا بھی سدا رہے، کبھی ان کامیابیوں سے علادہ نہ ہو. یقیناً یہ ایک ایسی کامیابی ہے کہ جس سے بندہ دنیا میں ہمکنار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں انسان سدا کامیابی کے پاس نہیں رہتا، اور اگر سدا کامیابی کے پاس رہے تو سدا کامیابی اس کے پاس نہیں رہتی. اس لیے اس فلاح سے مراد آخرت کے فلاح اور آخرت کی کامیابی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں اور ان صفات والوں کے لیے تیار رکھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے آیاتوں میں بیان فرمائی ہے. پہلے صفت ان لوگوں کی کہ جو کامیابی سے اور فلاح سے ہمکنار ہوں گے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. خشوع کے معنی ہیں کسی کے سامنے خوف اور ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست رہنا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاشعون کی تفسیر خائفون اور ساکنون سے کی ہے، یعنی ڈرتے ہوئے، چھپ رہنا. اور آیات دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الم تر الی الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت. یہ آیات بھی، اس آیت میں یہ بات بھی واضح ہے کہ خاشعۃ کا معنی ہے دب کے رہنا. اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا زمین کے طرف، جب وہ دبی ہوئی ہوتی ہے اور پرسکون ہوتی ہے، اسے کوئی پیداوار نہیں نکل رہا ہوتا، تو اللہ اس پر پانی نازل کرتا ہے آسمان کی طرف سے، وہ اس سے ابھر آتی ہے اور نرم ہو کر کے پیداوار دینا شروع کر لیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت ایمان والوں پر نہیں پہنچا کہ جس وقت ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ڈر جائیں، دب جائیں اور پرسکون ہو جائیں. اصل میں خشوع قلب یہ ہے کہ انسان ظاہر کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پہ بھی، یعنی دل اور دماغ کے طرف سے بھی یکسو ہو اور ہمہ جہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست بستہ ہو. اللہ کا ارشاد ہے دوسری صفت، والذین، اور وہ لوگ، ہم عن اللغو معرضون، جو نکمی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے. لغویات یعنی فضول اور بیکار مشغلوں میں وقت ضائع نہیں کرتے. کوئی دوسرا شخص لغو اور نکمی بات کہیں تو ادھر سے منہ پھیر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تیسری صفت، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے عادات ہیں کہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں.
ایسا نہیں کہ کبھی دی تو کبھی نہیں دی. غالباً اسی لیے یؤدون الزکوٰۃ کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے للزکوٰۃ فاعلون کی ترکیب اختیار فرمائی. گویا یہ واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کا عادت مستمرہ ہے، یعنی معمول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں